السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیوں نہیں ان کو روکتے تھے اللہ والے اور اہل علم لوگ بری بات کہنے سے اور حرام کے کھانے سے؟ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ مائدہ ہے اور 6واں پارہ ہے۔ آپ نے تلاوت بھی سنی، آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم نے ایک سلسلہ گفتگو کیا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر گھر میں جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یعنی عورت کے ساتھ، اس کے بارے میں تذکرہ تھا، اور ساتھ ہی نکاح اور اس کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے کچھ اور معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرتی گناہ ہیں، معاشری غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کے بارے میں اب پھر تذکرہ ان میں سے کچھ ایک دو غلطیوں کے بارے میں جو معاشرتی یعنی ہمارے رہنے سہنے کے اندر وہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کے بارے میں یا کہہ لو ان گناہوں کے بارے میں تذکرہ کرنا مقصد ہے۔ حضرات اہل علم حضرات، علماء کرام، خطبہ اور واعظین اور مبلغ حضرات، ان کی ذمہ داری جہاں لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، نماز پڑھو اور اس طرح بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو، ان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے بھی کہ لوگوں کو گناہ والی باتوں سے اور ان کو غلط باتوں سے منع کرنا اور روکنا، یہ بھی ان کی ذمہ داریوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کی تباہی اور بربادی کا جو تذکرہ کیا ہے، ان کے جو بڑے اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو احبار اور رہبان، احبار کہا جاتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ربانیون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل اللہ ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اخلاقیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، جن کو صوفی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں درویش کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا مشن ساری زندگی کا یہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو ربانیین، رب والے ان کو کہا جاتا ہے۔ احبار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علم والے ہیں، اہل علم حضرات علماء کرام، یہ اہل علم حضرات، ان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا
ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے اللہ والوں کی، یعنی اہل اللہ کی، جو صوفیاء کرام ہیں یا درویش ہیں، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی، اور اس طرح اہل علم حضرات ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکنا، لوگوں کو گناہ والے کاموں سے روکنا، یہ ان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ جو معاشرتی لحاظ سے ہمارے اندر خرابیاں ہیں، یہ گناہ والے کام ہیں۔ معاشرتی خرابیاں جو ہمارے رہنے سہنے کے اندر خرابیاں ہیں، یہ گناہ والے کام ہیں۔ اہل علم حضرات، خطبہ حضرات، منبر و محراب والے حضرات، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو گناہ والی باتوں سے اور لوگوں کو غلط باتوں سے منع کیا جائے اور لوگوں کو غلط باتوں سے روکا جائے۔ اس کو بیان کرنے کا در حقیقت مقصد یہ تھا کہ ابھی قریب زمانے میں، یعنی اسی دسمبر کے اندر ایک بڑا حادثہ پیش آیا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ اور اس طرح اور ملکوں کے لوگ بھی جہاز اور کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے ہیں، اور یوں کہہ لو کہ غیر انسانی طریقے سے جانا چاہتے ہیں۔ انسانی طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کہیں کا سفر کرے تو اجازت کے ساتھ سفر کرے۔ انسانی طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے تحفظ کے ساتھ سفر کرے۔ انسانی طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے ساتھ سفر کرے۔ وہ بیچارے سفر کرتے ہوئے، غیر انسانی سفر کرتے ہوئے، اور کشتی ڈوب جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور بیسوں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی لوگ ہلاک ہو گئے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور زندگی دی اور وہ بچ گئے اس حادثے میں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ دریا برد ہو گئے اور غرق ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ایک انسان کا وہ قتل ہونا ہی نہیں ہے، اس ایک انسان کا مرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پیچھے پورا کنبہ ہے۔ اگر شادی والا ہے تو اس کی بیوی ہے، اور اگر اولاد والا ہے تو اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور اس کے والد اور والدہ ہیں، ان کے بھائی اور ان کی اولاد ہے، ان کی بہنیں اور ان کی اولاد ہیں۔ اس طرح خودکشی کرنا، میں اس کو خودکشی کہتا ہوں، اور اس طرح خودکشی کرنا اور اس طرح اپنے آپ کو خودکشی کے اندر مبتلا کر دینا، میرے بھائی یہ کہاں سا جائز کام ہے اور کہاں کا یہ صحیح کام ہے؟ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی۔ کسی سیاسی بڑے لیڈر کا اس طرح بیان آیا کہ خدا کے لیے یہ عمل نہ کرو، نوجوانوں سے ترلا کرے خدا کے لیے، تم بہت قیمتی ہو ہمارے لیے اور تمہاری جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہم تمہیں پیسوں کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ڈالروں کے بدلے اور پاؤنڈ کے بدلے کے اندر تمہیں فروخت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں یورو کے بدلے کے اندر ضائع نہیں کر سکتے، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ خدا کے لیے یہ طریقہ اور خدا کے لیے یہ راستہ کسی بڑے پیشوا کا، کسی بڑے لیڈر کا، کسی بڑے رہنما کا، جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور روایتی لحاظ سے وہ ایک اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سمجھتے ہیں اپنے فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس فریضے کی ادائیگی ہر محراب سے ہونی چاہیے، اس فریضے کی ادائیگی ہر منبر سے ہونی چاہیے، اس فریضے کی ادائیگی ہر سیاسی اور مذہبی رہنما کی زبان سے ہونی چاہیے۔ جس شدت کے ساتھ یہ گناہ اور یہ برائی اور یہ غلط طریقہ پھیل رہا ہے، اسی شدت کے ساتھ اس کی تنقیر ہونی چاہیے، اور اسی شدت کے ساتھ لوگوں کو اس سے ڈرانا چاہیے، اور اسی شدت کے ساتھ لوگوں کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ اپنی جان کے بدلے کے اندر کسی کام کا لینا، کسی انسان کی جان دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے ایک انسان کی جان، ایک انسان کی جان، اس کے مقابلے کے اندر دنیا کے سارے ڈالر، دنیا کے سارے یورو، دنیا کے سارے پاؤنڈ اور دنیا کے سارے دینار، دنیا کا سارا سونا اور چاندی
دنیا کی ساری قیمت ایک انسان کے مقابلے کے اندر ہیچ ہے، اور ایک انسان کی جان کے مقابلے کے اندر ہیچ ہے۔ یہ کیا سوداگری ہوئی کہ جان کے بدلے کے اندر اس طرح دنیا کے معاملات، جان کے جانے کے خطرات زیادہ اور دنیا کے حصول کے امیدیں کم، اور اس کے باوجود ہم لوگ اس سودے کو کرنے کے اوپر تیار ہیں، اور ہمارا نوجوان اس سودے کو کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے بزرگ اس سودے کو کرانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بزرگ اس چیز کے بارے میں تیار ہیں کہ چلو ایک نوجوان چلا جائے گا، اور حالات دیکھتے نہیں کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں۔ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں پتہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محراب کی ذمہ داری ہے، ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ خطیب کی، ہر خطیب کی ذمہ داری ہے، ہر برے کام سے لوگوں کو منع کیا جائے اور روکا جائے۔ اس طرح یہ کام کرنا یہ خودکشی ہے، جس طرح اہل علم حضرات خودکشی سے روکتے ہیں، اس طرح ڈنگی لگا کر باہر ملک جانے سے بھی اہل علم حضرات کو منع کرنا پڑے گا، اور اہل علم حضرات کو روکنا پڑے گا۔ ہر مسجد سے جو نوجوان جمعہ پڑھ کر نکلے گا اس کے کان میں یہ آواز آنی چاہیے کہ خطیب صاحب نے کہا اس طرح جان کی سوداگری حرام ہے، اس طرح کا سودا کرنا حرام ہے، اس طرح کا کاروبار کرنا حرام ہے، اس طرح کا طریقہ اپنانا جو ہے وہ حرام ہے۔ شاید میرے نوجوان کے ذہن کے اندر میری بات اتر جائے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جائے، وگرنہ برائی اپنی اتنی شدت کے ساتھ ہے، اتنے ہولناک واقعات اور اتنے بڑے بڑے حادثات اور اتنی تکلیف دہ باتیں اور اتنے تکلیف دہ منظر اور اتنی تکلیف دہ عمل، اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں آج کوئی اعلان کرے، کوئی فرانیہ آ جائے کسی جگہ کے اندر ذرا چپکے سے، دیکھو کتنے وہاں اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کتنے اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور کتنے اس کے لیے مہیا ہو جائیں گے اور کتنے کو وہ فراڈ کر کے اور ان کے ساتھ ٹھگی کر کے یہاں جائے گا اور ان کی جان کے ساتھ کھیلے گا اور ان کی جان کی سوداگری کرے گا۔ یہ حرام ہے۔ اس طرح کے فعل کے اندر کسی درجے کی شرکت ہو، انجینٹی کی ہو، کسی کو مہیا کرنا کہ اس کو باہر بھیج دو، درمیان میں اپنا ایجنٹی کے سلسلے کے اندر پیسے لے لینا، اور اس آدمی کا اس طرح غیر قانونی طور پر بھیج کر پیسے لینا، یہ گناہ والی باتیں ہیں۔ اور محراب اور منبر کی ذمہ داری ہے کہ گناہ والی باتوں سے لوگوں کو منع کرنا ہے اور گناہ والی باتوں سے لوگوں کو روکنا ہے، اور گناہ والی باتیں جو ہیں ان سے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ باتیں گناہ والی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر پتہ نہیں کس نے بٹھا دیا اور کیا سلسلہ کر دیا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور کتنا ہم اپنی طاقت اور قوت کو ضائع کر رہے ہیں۔ مت ماری گئی ہے، ہماری عقل اور شعور نام کی چیز نہیں ہے۔ بچے تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں، سال 2 سال ہو گئے فارغ ہو گئے، خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابا سے کہتے ہیں کہ جیب خرچ دے دو، نہیں کہتے تو ابا بیچارہ شرم کے مارے جیسا بھی ہے ان کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نوجوانوں سے کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں فارغ ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ سال ہو گیا، ڈگری مل گئی ہے، فارغ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جاب کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا کیا آفر کوئی نہیں آئی؟ کہا آفر آئی تھی، 30,000 کی آئی تھی، ہم چاہتے ہیں 50-60 ہزار مل جائے۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا؟ کہتے 1 سال گزر گیا۔ میں نے کہا بیٹا 30 سال 30,000 روپیہ 1 سال ہو گیا، تمہیں آفر تھی لیکن تم نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ ذرا آپ 30,000 کو 12 مہینوں کے ساتھ ضرب دے دے تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں جی؟ میں نے کہا بیٹا تم نے 3,60,000 روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ اور پھر میں ان نوجوانوں اور بچوں سے کہتا ہوں یہ ایک کام کاج، یہ تعلیم وہ صرف کتابوں کی تعلیم نہیں ہے،
ایک تعلیم وہ ہے جو آپ مارکیٹ میں جائیں گے، دفتر میں جائیں گے اور بازار میں جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا، لینا دینا ہوگا۔ ایک تعلیم وہ ہوگی جس طرح اس تعلیم پر آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے، اگر آپ کو جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے اس کے حصول کے لیے، آپ کو تو پھر بھی یہ علم حاصل کرنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا اور ڈیل کا، اور تمہیں ساتھ مل رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور کتنے دنوں کو ضائع کر دیا، ہفتوں اور مہینوں کو ضائع کر دیا، اور اس امید پر روزانہ نکلتے ہو کہ ہم نے بڑی ڈگری ہمارے پاس ہے اور ہم نے بڑی جاب کو لینا ہے اور ہم بڑی جاب کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہو۔ یار اللہ آپ کو بڑی عزتوں والا عہدہ دے دے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑے رزق کا انتظام کر دے، لیکن جو مل رہا ہے یار اس کو تو لے لو خدا کے لیے، جو حاصل ہو رہا ہے اس کو تو حاصل کرو خدا کے لیے۔ کم از کم تمہارا یہ خرچہ ہوگا، کسی بڑے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکو گے، تمہاری جیب کے اندر تمہارا اپنا خرچہ تو آ جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ ملک اتنا بنجر نہیں ہے اور اتنا ویران نہیں ہے، اور یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے آمدن اور اس کے لیے ضروریات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ذرا سا کام کرنے والا آدمی، ایک تو یہ ہمارے نوجوانوں میں یہ کام نہیں سیکھتے، ہنر مندی، اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المومن المحترف، اللہ ہنر مند آدمی مومن ہو اور ہنر مند آدمی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب آدمی ہے۔ اور یا نوجوانوں، کیا تم اپنے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا نہیں چاہتے؟ کالج اور یونیورسٹی آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، ڈگری آپ کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنا بھی سیکھو، وہ ڈگری بھی آپ کو کام آئے گی، اور کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کرنی، صحیح طریقے سے کام کرنا ہے۔ بڑے بڑے محلے ہیں، یہ ہمارا سول کتنا بڑا محلہ ہے، ہر گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، ہر گھر کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی خرابی کا سلسلہ آتا ہے، پلمبر ملتا ہے کہیں سے، الیکٹریشین ملتا ہے کہیں سے، اگر کہیں سے ملتا ہے تو ٹھگیوں لگانے والا ملتا ہے، گھر میں لاؤ گے 500 روپیہ خرچہ ہے، اس کی فیس ہے، اور حرام ہے کہ اس کو کہتے ہیں مشین کے اندر کرنٹ آتی ہے۔ ذرا اب دیکھو، جو خشک کرنے والی مشین ہے وہ دھونے والی سے چھوٹی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، کتنی کو ہوتی ہے، اگر اس کا جو فنکشن اندر اس کا فنکشن ہے کتنا کو فنکشن ہے، اب تار کہیں سے ننگی ہے، تار کہیں سے لوز ہے اور کبھی کرنٹ آ جاتی ہے، جب وہ ویسے چلاتے ہیں تو کرنٹ نہیں ہے، اور جب لگاتے ہیں تو وہ ہلتی ہے تو تاریں ہلتی ہیں، کہیں کرنٹ آ جاتی ہے، کہتے جی اس کو اٹھاؤ اور وہاں پر ہمارے ہاں ڈیرے میں بھیجو۔ اوے اللہ کے بندے، تم نے فیس لی اور تم آئے ہو، ذرا اس کو پلٹاؤ گے تمہیں خود چیز نظر آ جائے گی تاروں کی کیفیت کیا ہے اور تاروں کی حالت کیا ہے۔ اب تم آ کر بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہم آئے ہیں پھر یہ وہاں جائیں، آپ 500,000 روپیہ وہاں پر خرچہ دیں، اور پھر جا کر وہاں سے ٹھگیوں کا سلسلہ شروع ہوگا کہ یہ ہے اور وہ ہے، میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ جو بے برکتی ہے ہمارے ہنر مندوں کی، یہ غلط بیانی ہے ہمارے ہنر مندوں کی، یہ دھوکہ اور فراڈ جو ہے ہمارے ہنر مندوں کا، اس وجہ سے ہمارے کام کرنے والے جو ہیں ان کے کام کے اندر برکت نہیں ہے۔ پلمبر کوئی نہیں ملتا ہے۔ ایک ہمارا دوست درزی ہے، میں نے اس سے پوچھا یار صبح کو ہم ملتے تھے، آپ کئی دن ہو گئے ملتے نہیں ہیں، کہنے لگا مفتی صاحب کام کا بڑا زور ہے، لیٹوں کے مسائل تھے، رات دیر تک کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے صبح واک کے لیے نکلنے میں ذرا دقت ہوتی ہے کام کا۔ اب پتہ ہے درزی کتنے لیتے ہیں؟ 3,000 روپیہ ایک سوٹ کی سلائی لے رہے ہیں۔ جو ہمارے جھولے جھولے بنانے ہوتے ہیں نا، وہ بھی 1,600-1,700 2,000 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درزی ایک دن میں ایک سوٹ بناتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جو آدمی کہتا ہے میں رات کو بھی کام کر لیتا ہوں، تو وہ کیا ایک دن کے اندر ایک سوٹ بناتا ہوگا؟ آپ کو کیوں سمجھ نہیں ہے؟ ہمارا نوجوان اس طرف کیوں نہیں جا رہا؟
ہمارے یہاں ایک جنریٹر خراب تھا، میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنی زیادہ قیمت رکھی ہے. جنریٹر خراب تھا، اس کی جو بیٹری ہوتی ہے، جو موٹر ہوتی ہے، ڈینمو اس کو کہتے ہیں، 30 کی ڈینمو تھی، وہ جل گئی تھی. 2-3 آدمیوں سے پوچھ کر ایک آدمی کے ذہن آیا، اس کو دے دیا. اس نے کہا میں 30,000 روپے لوں گا جی. اس نے ڈینمو کو ٹھیک کر دیا، بندہ بڑا اچھا لگتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کو اس میں کیا ملا ہے، یہ جو ڈینمو آپ نے ٹھیک کی ہے؟ کہنے لگا جی حضرت جی میرا اور آپ کی ڈیل ہو گئی 30,000 روپیہ. میں نے کہا میں نے آپ سے جو ڈیل کی ہے 2-3 آدمیوں سے پہلے پوچھ کر ڈیل کی ہے، آپ کا ریٹ سب سے کم تھا. آپ نے ڈینمو خود کھولی ہے اور آپ نے ڈینمو ٹھیک کر کے خود لگائی ہے. مجھے وہ 30,000 مانگتا تھا اور 5,000 کہتا تھا مکینک کا. وہ ڈینمو کھولے گا اور ڈینمو کو جوڑے گا تو گویا کہ وہ 35 ہے. میں نے آپ کو تھوڑے پیسے دیے ہیں، آپ نے میں ریٹ کر کے، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یار یہاں کے ہمارے پاکستان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی کمائی کس ریشو کے ساتھ کمائی ہے اور وہ کیسے کمائی کرتے ہیں. کہنے لگا جو پہلے آدمی نے اس کو وینڈ کیا ہوا تھا، یہ پاکستان میں وینڈ ہوئی تھی، پہلے آدمی نے جو وینڈ کیا تھا اس نے آپ کے ساتھ ٹھگی یہ کی تھی. اس کے اندر 7.5 کلو کاپر پڑتا تھا، اس نے 7 کلو کاپر ڈالا ہوا تھا. میں اس طرح نہیں کرتا، میں پوری دیانتداری سے جتنا کاپر اس کی ضرورت ہوتی ہے میں اتنا کاپر ڈالتا ہوں. میں نے 7.5 کلو کاپر ڈالا ہے. کاپر جو ہے وہ تقریباً آیا ہے 7.5 کلو جو ہے وہ 24,000 روپے کا کاپر آیا ہے. اور 2,000 روپیہ جو ہے وارنش وغیرہ اور کاغذ وغیرہ جو لگاتے ہیں تاروں کو جوڑنے کے لیے. اور کہا میں نے کہا اچھا آپ نے کام کتنی دیر کیا؟ کہتے 2-3 گھنٹے لگائے تھے. اس کو میں نے کھول لیا اور پھر اس کے بعد ایک دن میں نے اس کو لگایا اور میں نے اس کو بائنڈ کر دیا. تو میں نے کہا کہ اس میں سے 7 کلو کاپر نکلا تھا. اور وہ 7 کلو جو کاپر ہے نا وہ بکا ہے 16,000 روپے کا. اور جو باقی تھے 2,000 روپے ان سے بچا. مجھے اس 30,000 کا ایک دن میں یا 1.5 دن میں نے کام کیا ہے، مجھے 18,000 روپیہ ملا. میں نے کہا یہ دیکھو آپ ذرا غور لائیں، ایک وہ آدمی یعنی عام وائنڈنگ کرنے والا. میں نے کہا کیا کام نہیں ملتا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب آدمی پیچھے لگے ہوئے ہیں، کام کیوں نہیں ملتا؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ نے مجھ سے کہا، میں نے 2 دن آپ سے ٹائم لیا، پھر میں 2 دن کے بعد آپ کے پاس آیا اور میرے آگے کام پکڑے ہوئے جن کاموں کو میں نے کرنا ہے. میرے نوجوانوں خدا کے لیے اللہ نے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی 2 دن کے اندر 18,000 روپیہ کما رہا ہے، ذرا اس کو ضرب دے دو تو کیا کسی یورپ اور باہر والے ملک سے یہ کمائی کم ہے؟ چلو یار آپ باہر ہی جانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم نکھٹوؤں کا وہاں بھی کوئی حال نہیں ہے. اگر وہاں پر دن 50 پاؤنڈ ہے تو یورپ کے اندر جو دیہڑی لگانے والا ہے اس کو 1 گھنٹے کے وہاں اگر 11 پاؤنڈ ہے تو 1 گھنٹے کے 4-5 پاؤنڈ دیے جاتے ہیں. وہاں پر بھی عزت ہے اس آدمی کی جس کے ہاتھ کے اندر ہنر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المومن المحترف. اللہ کو وہ بندہ مومن پسند ہے جس کے ہاتھ کے اندر ہنر ہے اور ہنر کرنے والا آدمی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اطیب الکسب، اللہ کے نبی کمائیوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الکسب، کاموں میں سے افضل ترین کام کون سا ہے؟ بھلا آپ نے کیا کہا ہے؟ عمل الرجل بیدیہ، جو آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اس کی کمائی سب سے زیادہ طیب کمائی ہے اور اس کی کمائی سب سے زیادہ افضل کمائی ہے. ہنر مند کے لیے یہاں پر بھی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو تعلیم کے ساتھ نوازا ہے. پتہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے، اکابر تھے، اہل علم حضرات، دیوبند بڑا جو ہمارا ادارہ ہے،
جب تعلیم سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت اس زمانے میں جو اس زمانے کے اندر ہنر موجود تھا، خط نویسی، خطاطی، خوش نویسی، یہ بڑی ضرورت تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے کے اہل علم حضرات، ان کی لکھائی اس طرح ہے جس طرح موتیوں کو پرویا جاتا ہے، اس طرح وہ حرفوں کو پرو کر لکھتے تھے، اور ان کو لکھائی کا ایسا ڈھنگ سے گایا جاتا تھا۔ اور ایک زمانے میں کتابوں کی جلد بندی کا بہت بڑا کام ہوتا تھا، ہر سال محلے میں ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے، پھٹے لگے ہوئے لوگ جلد بندی کر رہے تھے۔ اور اس زمانے میں اہل علم حضرات جو ہے یہ بھی سیکھتے تھے۔ اور پھر طب کا بڑا چرچا تھا، جتنے آپ پرانے علماء دیکھیں گے ان کے اندر جہاں علم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، وہاں طب کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ تھا۔ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں پتہ ہے؟ بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بات یہاں سے شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کیا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السود لبئس ما کانوا یصنعون۔ جو پہلے لوگوں پر تباہی اور بربادی آئی، سورۃ مائدہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کیوں نہیں تھے ان لوگوں کے جو اللہ والے لوگ تھے، اہل اللہ، درویش، صوفی جن کی بیعت کی جاتی ہے، اور احبار جو اہل علم محراب و منبر والے تھے، انہوں نے بری باتوں سے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا، اور انہوں نے حرام کاموں سے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ ایک انسان کی جان اور ایک مسلمان کی جان اور پھر نوجوان کی جان، میں نے کہا دنیا کے سارے یورو، ڈالر اور پاؤنڈ اور دینار، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح پانیوں اور کشتیوں کے اندر، اس طرح پہاڑوں اور اس طرح جنگلوں کے اندر مت پھینک دیں۔ روزی جہاں لکھی ہے وہ مل کر رہے گی، یہاں ان کو ہنر سکھاؤ۔ جو بچے تعلیم سے فارغ ہیں اور وہ اس وجہ سے کام نہیں کر رہے، 60,000 والی نوکری ملے گی تب کرنی ہے، 30,000 والی نہیں رہنی، ان کا فالتو رہنا اور بیٹھا رہنا یہ غلط ہے، اور ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جو جھاپ ملتی ہے میرے اس اعلان کے بعد ان کو صبح جانا چاہیے، جو آفر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اچھائی اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں، کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہ کریں جس میں جان کا سودا ہے۔ یہ خودکشی ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، مسلمانوں، اپنے کو اور بچوں کو اس سے بچا لو۔ اللہ نے اس پاکستان کے اندر بڑی روزی رکھی ہے، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ یہاں پر کام کرو۔ اللہ کی ذات یہاں بھی، وہاں رزق دینے والی ہے، وہاں پر ہم نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہاں پر ہم زیرو سے ہیرو ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور جس طرح وہاں اگر بڑے لوگ ہیں تو یہاں پر بھی جو محنت اور مزدوری کرنے والے ہیں، ذرا یہ ایک 18,000 روپیہ ایک دن کی، آپ ذرا اس کو ضرب تو دے دیں مہینے کے ساتھ کہاں پہنچتی ہے۔ خدا کے لیے غلط طریقوں سے اور غلط راستوں سے اپنے کو بچا لو۔ دیانتداری اور امانت داری سے جائز اور صحیح راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بے روزگار ہیں، نوجوان ہیں، ان کو صحیح فکر دے دے، اور بے روزگاروں کو اللہ وافر طیب حلال رزق کا انتظام کر دے۔ جو بیچارے اب جا چکے ہیں وہاں ہیں، اللہ ان کے کاغذوں کا انتظام کر دے، اور اللہ ان کے لیے وہاں پر وافر رزق کا انتظام کر دے۔ اللہ ان کی جان کی راستوں کے اندر ہیں، اللہ ان کی جان کی، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔